بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ غریب صحابہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے میٹنگ کی اور حضور کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کر آئے۔ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ، جو امیر صحابہ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمارے پاس پیسے نہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ ان کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت خرچ کر کے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہم حج و عمرہ نہیں کر سکتے۔ غریب جو ہیں یا رسول اللہ مالدار ہیں، وہ اپنے پیسوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ وہ مالدار ہیں، وہ جہاد پر جاتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، گھوڑے سواریوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، جنگی ساز و سامان کا اہتمام کر کے جہاد میں جاتے ہیں، ثواب کماتے ہیں۔ یا رسول اللہ ان تین وجہوں سے ہم غریب پیچھے رہ گئے، ہم نہ حج و عمرہ کر سکتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نہ جہاد پر جا سکتے ہیں، حالانکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ جب غریب صحابہ نے مل کر حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت درج کروائی کہ ہم غربت کی وجہ سے نیکیوں کے معاملے میں پیچھے رہ گئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غریب صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ بظاہر وہ چھوٹا عمل ہوگا، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم امیر صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے۔ فرمایا تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے وہ بندہ جو یہ عمل کرے گا۔ تو سارے غریب خوش ہوئے، یا رسول اللہ وہ کیسا عمل ہے جو حج و عمرہ کے برابر ہوگا، جو صدقہ و خیرات کے برابر ہوگا، جو میدان جہاد میں جہاد کرنے کے برابر ہوگا، وہ کیسا عمل ہے؟ سنو، میرے آقا نے غریبوں کو جو تحفہ عطا فرمایا بظاہر چھوٹا سا تحفہ ہے لیکن اس کا ثواب کتنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تین تسبیحاں پڑھ لیا کرو، ان تین تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امیر صحابہ جتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی تمہیں ان تسبیحات کے اندر تمہارے لیے اللہ نے جہاد کا ثواب بھی رکھ دیا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب بھی رکھ دیا ہے، حج و عمرہ کا ثواب بھی رکھ دیا ہے۔ تو اب یہ زبان سے نکلنے والے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر چند منٹ لگتے ہیں، لیکن زبان سے نکلنے والے ان کلمات کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غریب صحابہ کو یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ اچھا، اسی حدیث کی تشریحات میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ غریب صحابہ کے اندر ہی رہی یہ تسبیح۔ پھر یہ غریب صحابہ پڑھتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ حضور نے ہمارے لیے اجر کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ بات لیک ہو گئی، امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گئی۔ وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مالدار صحابہ تھے، امیر تھے، ان کو بھی پتہ چل گئی، تو ان صحابہ نے بھی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب غریبوں کو پتہ چلا تو پھر دوبارہ شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ وہ جو تسبیحات آپ نے بتائی تھی امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا ہے، انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔